السلام علیکم، میں ہوں ملک سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک سہیل اقبال یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں سر رانا اشرف علی خان صاحب کے ساتھ۔ ان کا ماشاءاللہ 30 سال کا ایجوکیشن کی فیلڈ میں تجربہ ہے اور تقریباً 30 سال ہی ہو گئے ہیں اشرف ہائر سیکنڈری اسکول کو۔ لودھنا کا یہ واحد ادارہ تھا جس نے کیڈٹ کلاسز سٹارٹ کیں اور سب سے پہلے بڑے لیول پر FSC کی کلاسز سٹارٹ کیں۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ تجربہ 30 سال کا، ایک میں مدت کی بات نہیں کر رہا بلکہ نتائج اور کام کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ سر نے پلے کلاس کے بچوں کے لیے ایک نصاب ترتیب دیا ہے، یہ میرے ساتھ یہ نصاب پڑا ہوا ہے اور اس کا نام ہے آؤ کھیلیں، اور اس کے بعد یہ ہے لیٹس پلے اور اس کا نام بھی ہے لیٹس پلے۔ تو سر سے ہم پوچھیں گے کہ سر نے یہ نصاب پلے کلاس کے لیے ترتیب کیوں دیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے پلے کلاس کا یہ نصاب ترتیب دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ ہے بیٹا کہ ہمارے جو ابتدائی کلاس کے بچے ہیں انہیں پڑھانے کے لیے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کسی صورت بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ مثلاً یہ کہ حروف تہجی، اس کی شناخت، A to Z الفابیٹ ان کی شناخت، اور اسی طرح سے کاؤنٹنگ گنتی کی شناخت۔ چھوٹا بچہ سکول میں ایک خوف لے کر آتا ہے اور اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا، اور میں نے یہ قاعدے دراصل انتہائی پریشانی کے بعد کہ بچوں کو نرسری، پریپ 1، ایون کہ 2-3 کلاس میں بھی یہ ابتدائی چیزوں کی کٹوے شناخت نہیں ہوتی، تو میں نے یہ قاعدے نہ صرف ترتیب دیے ہیں بلکہ ان میں حیران کن چیز اور بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ مثلا یہ کہ گورنمنٹ جو ہے نا نرسری سے کام شروع کرتی ہے، یہ ہیلپنگ بکس ہیں، سنگل نیشنل کریکولم سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ بیفور سکول اگر بچے کو یہ یا نرسری پریپ کے بچوں کو اگر یہ ابتدائی چیزیں نہیں آتی تو انہیں سکھانے کا اس سے بہتر فارمولہ انشاءاللہ نہیں ملے گا، اور انشاءاللہ یہ میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو ترتیب دیا ہے، اور یہی ضرورت تھی اس لیے میں نے ان کو ترتیب دیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ سر ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی، آپ نے ان کا نام، جیسے اس کا نام ہے لیٹس پلے، اس کا نام بھی لیٹس پلے اور اس کا نام آؤ کھیلے رکھا، حالانکہ جو قاعدے ہوتے ہیں یا بکس ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک الگ سے جو ادبی لحاظ سے نام ہوتے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کا نام آؤ کھیلیں، لیٹس پلے، تو کیا مطلب کھیلنے کے لیے تو پلے گراؤنڈ ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کا نام اس طرح کیوں رکھا؟ دراصل یہ کام اور ٹارگٹ تو انتہائی مشکل ہے، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری کلاس جو ابتدائی کلاس ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے پلے کلاس، اور ہم اسے پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کے لیے کھیل کا سامان ایسا ترتیب دیا ہے کہ بچہ بجائے پڑھنے کے کھیل میں تعلیم حاصل کر لیتا ہے۔ میرا جو مقصد ہے بچوں کو پڑھانا وہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور بلکہ ان قاعدوں میں آؤ کھیلیں، لیٹس پلے 1 2 3، لیٹس پلے ABC، ان قاعدوں کے اندر بچوں کو ٹیچر کے لیے پڑھانا جرم میں نے قرار دیا ہے، پڑھائے گا نہیں ٹیچر، یعنی بغیر پڑھائے میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا ہے کہ یہ مشکل ترین کام بغیر پڑھائے یہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے گا، یعنی بچہ بغیر پڑھائے بڑی خوشی بغیر کسی خوف کے الف سے یہ مکمل حروف تہجی جان جائے گا، 1 سے لے کر 20 تک گنتی جان جائے گا، اور A to Z تمام الفابیٹس کو وہ جان جائے گا، اور یہ کھیل میں تعلیم کا ایک طریقہ ہے،
اس لیے میں ان قیدوں کا نام لیٹس پلے آؤ کھیلیں رکھا ہے۔ سر یہ ایک اور حیران کن چیز آ گئی ہے، اس کا نام آپ نے آؤ کھیلیں رکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پڑھائے بچے یہ سارا کچھ سیکھ جائیں گے۔ تو اس میں تو اگر کھولا جائے تو جیسے دوسرے قاعدے ہوتے ہیں، لگتا تو ایسی ہے کہ اسی طرح کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے پڑھایا جائے یا کس طریقے سے جو ٹارگیٹس ہیں اچیو کیے جائیں کہ بچے بغیر پڑھے یہ سب کچھ سیکھ سکیں گے؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ بچہ پہلے دن سکول میں آنا نہیں چاہتا اور ایک خوف لے کر آتا ہے، والدین کی محبت، لاڈ پیار، گھر کا ماحول، کھیل کود، وہ سب چھوڑ کے ایک تصور لے کے آتا ہے کہ ٹیچر مارے گا، دھمکائے گا یا مجھے کچھ پڑھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے بچے کو یہ اس کے ذہن سے خوف ختم کیا جائے کہ ہم نے نہیں پڑھنا، اور یہ ایکٹیویٹی کرائی جائے، اور پھر ان کو کہا جائے کہ کھیلنا ہے، ہم نے کھیلنا ہے۔ اب کھیلنے کے لیے ایک ہفتہ کم سے کم یہ ایکٹیویٹی کرائی جائے کہ بیٹا ہم نے کھیلنا ہے، اور ہفتے کے بعد پھر جب بچہ آپ سے مانوس ہو جائے، ٹیچر سے مانوس ہو جائے، تو پھر بچوں کو کہیں کہ بیٹا یہ اس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں اور ان تصویروں کے نام مجھے بتائیں، ٹیچر یہ شو کرے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو بچہ آسانی سے تصویروں کے نام بتا دے گا، 4 سال کا، 3 سال کا بچہ۔ اور اسی طرح سے اس قاعدے میں 144 تصویریں ہیں، اسی طرح سے A to Z جو قاعدہ ہے، ABC قاعدہ ہے، اس میں بھی 104 تصویریں ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ سیپریٹ تصویریں ہوں۔ اسی طرح سے کاؤنٹنگ کا جو گنتی کا قاعدہ ہے، اس میں تصویریں اور ڈرائنگ ہے۔ تو میں نے یہ اتنی ساری 300 350 تصویریں اس میں دی ہیں۔ اب 1 مہینہ میں ٹارگٹ دیتا ہوں، 1 مہینہ، کہ بیٹا ان تصویروں کے نام مجھے سکھاؤ، ٹیچر کو سکھائے۔ 1 مہینے کے اندر بچہ بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی خوف کے، ان ساری تصویروں کے نام ٹیچر کو بتاتا ہے۔ اس کے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ بچہ بولنے لگ جاتا ہے، بچے کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، بچہ ماحول سے مانوس ہو جاتا ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ یہ قاعدے آسان ہیں، بچے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ قاعدے میں ٹیچر کو پڑھا رہا ہوں۔ آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر جا کے کہتا ہے کہ روزانہ میں ٹیچر کو پڑھا کے آتا ہوں، اور بلکہ یہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ سارے قاعدے خود ہی پڑھ لیے بغیر ٹیچر کے۔ تو یہ ایک نیا جدید سسٹم ہے، شاید یہ کسی قاعدے میں نہ ملے کہ بغیر پڑھائے خوشی بچہ 3 قاعدے ختم کر لے۔ مطلب سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اگر یہ قاعدہ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا علی مدہ، تو بچے کو علی مدہ نہ پڑھایا جائے، 10 بچوں سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں بچہ صرف تصویریں بتائے گا 3 قاعدوں کی، اور اس طرح 1 مہینہ پورا ہم نے یہی ایکٹیویٹی کرانی ہے۔ اس کے بعد دوسرے مہینے ہم یوں کرتے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تصویریں تو 5 ہیں، یعنی ہم المدہ کی پہ انگلی رکھتے ہیں کہ بیٹا یہ بھی تو تصویر ہے۔ تو پھر بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ 4 تصویریں، آم، آری، آلو، آنکھ اور المدہ۔ اب یہ تصویریں بھی ٹیچر نہیں بتائے گا۔ اس ہر قاعدے کے آخر میں نے ہر صفحے کے آخر میں نے ٹیچرز کے لیے ہدایات لکھی ہیں، نیچے ان تصویروں کے نام بھی لکھے ہیں ٹیچر کی گائیڈنس کے لیے۔ تو دوسرے مہینے میں بچے 4 کی بجائے 5 تصویروں کے نام بتائیں گے، یعنی حروف تہجی وہ اپنے 30 بچوں کی کلاس، 20 بچوں کی کلاس، بچوں سے سیکھیں گے یا پیرنٹس سے سیکھیں گے، اور بچے کو ٹیچر نہیں سکھائے گا۔ یہ دوسرا مہینہ گزر جائے گا، تیسرے مہینے ہم یہ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ حروف تہجی جو ہے یہ کلر نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، ان کو بھی خوبصورت کرو۔ تو اس طرح بچے گھر جائیں گے، خود کلر لیں گے بغیر ٹیچر کے آرڈر کیے،
اور تیسرے مہینے اس پہ انگلی پھرواؤ، بچے انگلی پھیریں گے اور کلر کریں گے۔ چوتھا مہینہ یعنی 4 مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ٹارگیٹ، اور یہ سیم تینوں قاعدوں کا پروسیس ہے۔ چوتھے مہینے میں شروع سے ان قاعدوں کو مطلب دوبارہ پھر مجھے وہ بچے سنائیں گے، تو پھر میں اس پیج کے اوپر لے آؤں گا۔ یہ پیج غالباً 9 پیج ہے، اور اسی طرح سے میں نے یہ ڈویژن کی ہوئی ہے تینوں قاعدوں کے اندر۔ تو اس میں کہتا ہوں ادھر بھی میں کوشچن سوال نہیں کرتا، کبھی بھی بچے کو یہ پریشر نہیں کرتا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں کیا بچے بیٹا یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کیونکہ بچہ یہ ساری پریکٹس کر چکا ہوتا ہے، تو بچہ فوراً کہتا ہے سر جی ہاں یہ المدہ ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، اس طرح سے۔ پھر میں نے سوال لکھا ہے، یعنی کٹوے، میں نے کہا جی کٹوے نہ مطلب شناخت نہیں پوچھی میں نے، بلکہ میں نے سوال لکھا بیٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، آؤ ایک اور ملاقات کرتے ہیں۔ تو نیچے میں نے کٹوے دے دیا حروف، بچہ فوراً کہتا ہے چے، دال، المدہ سے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے۔ یعنی ہم رٹا اس میں نہیں لگواتے، ایکٹیویٹی کراتے ہیں۔ پھر آخر میں نے اسی میں پریکٹس پیج میں دیا کہ سوال دیا کیا آپ میری شکل بنا سکتے ہیں؟ میں بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کیا آپ میری شکل بنا سکتے ہو؟ تو بچہ جو ہے نا لیڈ پینسل اٹھاتا ہے، خود ہی وہ ان کے اوپر لائنیں کھینچنے شروع کر دیتا ہے۔ پھر میں آخر میں کہتا ہوں آؤ ذرا اپنی آزمائش کرتے ہیں۔ میں کہ بیٹا یہ کہتے ہیں کہ کیا تم خود بھی یہ بنا سکتے ہو؟ تو پھر میں نے یہ ہدایت لکھی ہے کاپی پہ پریکٹس کراؤ، یا اس پیج کو ایز اے پریکٹس پیج فوٹو کاپی کرا کے دو۔ تو اس طرح 4 سے 5 مہینے کے اندر وہ ٹارگٹ ہم جو بڑی کوششوں کے بعد حاصل نہیں کر پاتے، یہ بچے بغیر کسی ٹیچر کی گائیڈنس کے، یعنی گائیڈنس تو ہوگی، بغیر پڑھائے یہ سارے ٹارگٹ حاصل کر دیں گے۔ اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ بہت ساری تصویریں میں نے ایسی دی ہیں جس سے سٹوری کہانی بنتی ہے، یعنی بچہ سٹوریز کے ذریعے بھی پڑھے گا، کہانیوں کے ذریعے بھی پڑھے گا۔ مثلاً میں نے آری دی ہے، بچے کو نہیں پتہ کیونکہ الیکٹرانک دور آ گیا ہے، اور چیزیں آ گئی ہیں۔ تو آری کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ پیرنٹس اسے بتائیں کہ بیٹا یہ لوہے کی ہوتی ہے، اس میں دندانے ہوتے ہیں، اور یہ لکڑی کاٹنے کے ہوتے ہیں، یوں بنتا ہے وہ بنتا ہے۔ اس طرح پیرنٹس کو انوالو کیا ہے تاکہ وہ کہانی سنائیں۔ ایک جگہ سین میں نے عبدالقدیر خان کی تصویر دے دی ہے، تو صاف ظاہر ہے سین سے سائنسدان ہے، اور چیزیں بھی بن سکتی ہیں، تو وہ سٹوری بھی پیرنٹس اس کو سنائیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ میں نے ہے حلوائی کے ساتھ میں نے حتیم خانہ کعبہ کی تصویر دے دی ہے، تاکہ پیرنٹس بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہمارا خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایریا ہے اٹیچ، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ پیرنٹس سمجھائیں یا بچے آپس میں سٹوری کریں۔ اس طرح سے بہت ساری سٹوریاں میں نے دی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ 1 2 3 قاعدہ ہے، اس کے آخر میں نے یہ ڈرائنگ دی ہے، چھوٹے بڑے کا تصور، تاکہ بچے کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ تو آخر میں نے مطلب یہ کچھ پیج ڈرائنگ کے دیے ہیں۔ اسی طرح سے 1 2 3 جو ABC قاعدہ ہے، اس کے اندر میں نے کچھ ایسی ووکیبلری دی ہے جو عام طور پر بچوں کو خود پتہ ہوتا ہے۔ مثلا نیم آف فروٹس، نیم آف ویجیٹیبل، پارٹس آف باڈی، نیم آف کلرز، اور یہ جناب اسی طرح سے یہ پریکٹس پیج ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے مطلب یہ ایک بچوں کی دلچسپی کے لیے ایک یہ جو مطلب کیٹ بنائی ہے، اور ان کو جوڑو، بچے اس میں کلر کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ ڈیز آف دا ویک، مطلب اس میں ووکیبلری کی افسر دی ہے۔ اور ٹیچرز کے لیے ہم نے گائیڈنس کے لیے آخر میں یہ پیج دیا ہے، جس میں اے سے کیا کیا ورڈز بنتے ہیں، بی سے کیا بنتے ہیں، تاکہ ٹیچر یہاں سے دیکھ لے۔ ڈائریکٹ ہم نے کسی بھی مطلب تصویر کے ساتھ ورڈز نہیں لکھے، نہ اردو میں لکھے، نہ انگلش میں لکھے، نہ کاؤنٹنگ میں لکھے۔ بہرحال یہ وہ قاعدہ ہے، شاید یہ ایسی مجبوری ہے کہ یہ ہمارا
کام بھی آسان کر دے گا اور ایسی نسل پیدا کرے گا جس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، جو بے خوف ہوگی، بلکہ وہ جب اسے لگے گا کہ یہ کام آسان ہے تو وہ ذہین ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ان قعدوں سے اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو انشاءاللہ وہ یقیناً وہ مانے گا کہ اس سے بہتر کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت ہی محنت سے ان کو ترتیب دیا ہے اور بچے واقعی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، بغیر پڑھے وہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اصل بنیاد ہوتی ہے، بنیاد اگر بچوں کی مضبوط ہو تو اگلی کلاسز میں جو بچوں کی رائٹنگ اور ریڈنگ سکلز ہوتے ہیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ملک سہیل اقبال کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی آپ لازمی کلک کریں تاکہ کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔